بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے ایک اہم خبر سے۔ نواب شاہ ہزارہ ایکسپریس حادثے میں 37 افراد جاں بحق ہو گئے، 70 سے زائد زخمیوں کو سرہاری، شہید شہداد پور اور شہید بے نظیر آباد منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد ریلوے کا شیڈول متاثر، کراچی سمیت اندرون ملک جانے والی 9 ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ متاثرہ ٹریک کی بحالی کا کام پاک آرمی کی نگرانی میں رات گئے بھی جاری ہے۔ بوگیوں کو ہٹا کر ٹریک کو کلیئر کرنے کا کام ابھی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نواب شاہ ہزارہ ایکسپریس حادثے میں 37 افراد جاں بحق ہو گئے، جس میں 70 سے زائد زخمی ہیں۔ زخمیوں کو سرہاری، شہداد پور اور شہید بے نظیر آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد ریلوے کا شیڈول متاثر، کراچی سمیت اندرون ملک جانے والی 9 ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ متاثرہ ٹریک کی بحالی کا کام پاک آرمی کی نگرانی میں رات گئے بھی جاری ہے۔ افسوسناک حادثہ پیش آیا نواب شاہ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب، جہاں کراچی سے پنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر کر الٹ گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار ہزارہ ایکسپریس میں 1000 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ترجمان ریلویز کراچی کے مطابق بریک دیر سے لگنے کی وجہ سے حادثے نے شدت اختیار کی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ حادثے کے وقت کئی مسافر نہر میں بھی جا گرے۔ لکڑی کے جوائنٹ پہ گاڑی چلتی ہے، آپ دیکھیں اسے کتنا وزنی ہے گاڑی میں کتنا وزن ہوتا ہے، کتنی عوام ہوتی ہے، آپ لکڑی کے جوائنٹ لگا رہے ہو۔ یہ کون سی کتاب میں یا کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لکڑی کے جوائنٹ لگاؤ؟ حادثے کے بعد جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے لواحقین ہاسپٹلز میں پہنچے اور دیگر نے ریلوے ہیلپ لائن کے ذریعے خیریت دریافت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں اور وزراء نے حادثے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، MQM رہنما خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر نے نواب شاہ ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ٹرین حادثے میں آرمی چیف کی جانب سے امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج اور رینجرز کو خصوصی ہدایات دیں۔ GOC حیدرآباد ڈویژن جائے حادثہ پر پہنچے اور ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ٹرین حادثے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج اور رینجرز کو خصوصی ہدایات دیں۔ آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج اور رینجرز کے امدادی دستے جائے حادثہ پر پہنچے۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچے۔ فوج اور رینجرز کی امدادی ٹیموں نے بروقت کارروائی کر کے ٹرین حادثے کے مسافروں کو ریسکیو کیا۔ GOC حیدرآباد ڈویژن میجر جنرل محمد حسین جائے حادثہ پر پہنچے اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا کو بریفنگ کے دوران GOC میجر جنرل محمد حسین نے بتایا کہ پاک فوج کی جانب سے بروقت حادثے کے متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کی ٹیمیں جائے حادثہ کی نگرانی کر رہی ہیں۔ تمام بوگیوں کو کلیئر کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک پاک فوج کی ٹیمیں جائے حادثہ پر ہی موجود رہیں گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ حادثے کے وقت ٹرین کی رفتار 45 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور اس میں 1000 کے قریب مسافر سوار تھے۔ مزید کہا تحقیقات ابھی جاری ہیں کہ حادثہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر پیش آیا یا تخریب کاری ہوئی ہے۔ افواج پاکستان، رینجرز، ریسکیو اور ریلوے اہلکاروں کا شکر گزار ہوں۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس کو کاؤنٹر چیک کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم جائزہ نہیں لے لیتے کہ یہ فالٹ ٹیکنیکل ہے یا خدا نخواستہ کوئی تخریب کاری ہے یا کوئی شرارت ہے یا ایکسیڈنٹ ہے اور اس کی جو بھی وجہ ہے، اس پر ہم کوئی بات اتھارٹی سے نہیں کر رہے تاکہ کوئی قیاس رائے نہ کی جائے۔ کرینز ہم موو کر چکے ہیں، جو رکاوٹیں اس کو ہٹانے کا کام شروع کر دے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے چند گھنٹوں میں دونوں ٹریکس کو کلیئر کر دیا جائے۔ ہمیں متوفیان کے لواحقین سے دلی ہمدردی ہے اور ہمیں شدید افسوس ہے اس حادثے کا۔ پاکستان ریلویز اس حوالے سے جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا، اس کا اعلان کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ افواج پاکستان، رینجرز، پروونشل گورنمنٹ سندھ، ریسکیو 1122 اور ریلویز کے اہلکاروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشکل اور آزمائش کی اس گھڑی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تحصیل کونسل حویلیاں چیئرمین کے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ آزاد امیدوار عزیر شیر خان 21,464 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ PTI کے افتخار خان 18,521 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مسلم لیگ نون کے ملک طلحہ 14,892 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کہنا ہے کہ 2017 کی مردم شماری پر کچھ جماعتوں میں اختلافات تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ حلقوں میں تبدیلی آئے۔ انتخابات آئین کے مطابق جلد ہونے چاہیے۔ چیئرمین PTI نے عوام کو دھوکہ دیا۔ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔
ایک معاہدہ ہوا تھا جو 2017 کے سینسس تھے، ان پہ اختلاف تھا مختلف سیاسی جماعتوں میں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات تھے، متحدہ قومی موومنٹ کو بھی، اور کچھ ریجنل جماعتوں کو. جنوری 2022 میں دوبارہ سی سی آئی ہوئی اور پھر ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز کے بعد انہوں نے آرڈر کیا کہ اب 18 مہینے کے اندر اندر سینسس کیے جائیں گے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایم این نے ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا. وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا اسپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور قانون کے عین مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو، جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے. اس پہ ٹرائل ہوا، انہیں موقع دیا گیا، 37 دفعہ وہ غیر حاضر رہے، ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی. قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے، ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں. میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا، نہ اپیل، نہ ریویو، نہ ریویژن. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیب الرحمان کا کہنا ہے کہ ماضی میں جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دی گئی. کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا، عارضی طور پر رہائش پذیر افراد کو بھی گنا جانا چاہیے. پی ڈی ایم اور ایم کیو ایم نے کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. مردم شماری کے اعداد و شمار پہلے ہی طے ہو چکے تھے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. پچھلی حکومت جس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ظاہر اتحادی تھے، انہوں نے پچھلی مردم شماری کی منظوری دی اور جعلی مردم شماری جو تھی اس کی قانونی حیثیت بن گئی. کراچی کی آبادی کو کم از کم 1,45,00,000 کے قریب کم گنا گیا ہے. وہ لوگ کہ جن کے مستقل پتے کراچی کے نہیں ہیں لیکن وہ کراچی کے رہائشی ہیں. مردم شماری کا اصول یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. اس پورے عمل میں جو پی ڈی ایم کا ریجیم چینج کا ٹائم تھا جس میں سب اکٹھے تھے اور اس میں ایم کیو ایم نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، ان سب نے مل کر کراچی کی پیٹھ میں ایک اور چھرا گھونپا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، صرف دکھاوے کے لیے ایکسٹینشن ہوئی تھی اور اعداد و شمار پہلے سے طے تھے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے نتائج تمام ارکان کی منظوری سے ہوئے ہیں. ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ ماضی کی حکومت کر کے گئی. ڈیجیٹل مردم شماری پر 34 ارب روپے خرچ کیے گئے. تفصیل تمام صوبوں کو بھجوا دی گئی ہے. وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. یہ فیصلہ اس سینسس کا ماضی کی حکومت کر کے گئی ہے. یہ جنوری 22 میں یہ فیصلہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہے کہ فوری طور کے اوپر اگلی جو 2023 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ڈیو ہیں، اس کے لیے ڈیجیٹل سینسس کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے اس پہ قوم نے 34 ارب روپے خرچ کیا. جناب چیئرمین، ایوریج جو گروتھ ہے وہ 2.55% ہے اس پیریڈ کی آبادی کی. جو 2017 کا سینسس تھا اس میں 2.4 تھی. اس پہ ہائیسٹ جو گروتھ ہے ابھی بھی وہ 3.2% ہے بلوچستان کی. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ مردم شماری کی بنیاد پر اگلی حکومت کو الیکٹ کرنا ناانصافی ہے. انتخابات کچھ دن تاخیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کے اصل عوام ووٹ دے سکیں گے. وہ استحکام پارٹی میں قصور سے نقی برادران کی شمولیت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایک نئی مردم شماری ہوئی ہے. ہر حلقے میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں آخر کوئی نہ کوئی فرق تو پڑے گا. اب حکومت کو الیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو اگلے 5 سال پاکستان کو چلائے. لیٹ ہو بھی گئی الیکشن تو بہت چند دن لیٹ ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر یہ ہے کہ سینسس جو ہے، جو نئے لوگ ہیں اس وقت پاکستان کا اصل عوام وہ ووٹ کرے. اگر ہمیں کہیں کوئی بلائے گا، ہم دونوں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. دونوں جائیں گے، سچ بولیں گے، جو پتہ ہوگا سب بتائیں گے.